نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا وملجأنا وماوانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. حضرات، ابھی ایک بڑی پیاری تقریر سماعت فرما رہے تھے ہمارے نقیب جلسہ جناب انتخاب اجمل صاحب، ماشاءاللہ دیکھیں بہت آپ تعارف کرا رہے تھے، زمین کو آسمان سے، آسمان کو زمین سے ملا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ مہمان خطیب لوگ آ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے آنے والے سبھی مہمان ہی بن کے آئے. ایسا نہیں، مہمان اسے کہتے ہیں کہ جو آتا ہے پھر کچھ دن کے بعد چلا جاتا ہے. تو ہمارا آپ کا سب کا آنا وہی ہے کہ آئے ہیں، کوئی 100 سال کے بعد جاتا ہے، کوئی 50 سال کے بعد جاتا ہے، کوئی 30 سال کے بعد جاتا ہے، کوئی جناب صرف دنیا دیکھی کے چلا جاتا ہے. ہمارے انتخاب صاحب اس پر نگاہ نہیں ڈالے، ورنہ اپنے آپ کو بھی مہمان ہی سمجھتے، میزبان نہ سمجھتے. سمجھا کہ نہیں؟ یہ دنیا اس کا نام ہی ہے. اور اسی لیے ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا مردار چاہنے والا کتا. تو یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ یہ دنیا ہی کی محبت میں لوگ لگے ہوئے ہیں. جس طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا مردار ہے اور چاہنے والا، ارے منہ سے بولو نا، کتا. اس کو بننے کا کوئی تیار نہیں ہوتا. سب سمجھ رہا دنیا اصل یہی تو خرابی ہے، دین دنیا ہی کو آپ نہیں سمجھتے. مال رکھنے کا نام دنیا نہیں ہے، اولاد رکھنے کا نام دنیا نہیں ہے، کوٹھی یا بلڈنگ بنا لینے کا نام دنیا نہیں ہے. سمجھا؟ حال اولاد کا نام دنیا نہیں. جو آج آپ کو تعلیم دی جاتی ہے دنیا یہ ہے، دین یہ ہے. اسلام نہیں، دین دنیا اسے نہیں کہتے ہیں. دنیا کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ پھٹا پرانا تیل لینے کا نام، گلی گلی گھومنے کا نام دین نہیں ہے.
سمجھ رہے؟ دین اسے نہیں کہتے، یا تسبیح یا جبہ پہن کے گھومنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ جس کی دنیا خدا غافل بدن، جس کی دنیا خدا غافل بدن، نیک ماسو نکراؤ فرزند زن، دنیا اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دور کر دے۔ اگر بال بچہ سونا چاندی مال و دولت اللہ سے دور نہ کرے تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہی میں لائے۔ جس کی دنیا خدا غافل بدن، یہ نہیں کہ سب غریب آدمی اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سب مالدار آدمی غافل ہوتا ہے، نہیں۔ دین دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آج قوم کو گمراہی کے طرف لے جانے کے لیے ایک یہ بھی ذریعہ ہے، مگر یہ اہل محلہ کی خوش بختی ہے، نوجوانوں کا یہ جوش و خروش ہے کہ جناب شان اولیاء کرام کانفرنس بنا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ ہر سال اس سے بھی بڑھ چڑھ کر بنائے، شان اولیاء بنائے، کیونکہ اولیاء کی شان لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سمجھے کہ نہیں، کہ اعلیٰ اوپر سے ہوا ہے، سیدنا آدم کی اولاد ہے۔ آپ تقریر تو مفتی صاحب علماء سے سننی ہے، میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا موٹی بات بتانے کے لیے، جملہ تھوڑی دیر سن لیجیے۔ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام، آدم کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ارے منہ سے بولو نا، سبھی ہے نا؟ اور وہیں سے پتا چلا کہ آدم کی اولاد میں نیک کار بھی ہوئے اور بدکار بھی ہوئے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے بولو؟ نیک کار بھی ہوئے اور بدکار بھی ہوئے۔ جب بدکاری بڑھی تو رب العالمین نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، سمجھا؟ اے نوح تم چلے جاؤ، اے ادریس تم چلے جاؤ، اے ابراہیم تم چلے جاؤ، اے اسماعیل تم چلے جاؤ، اے دانیہ تم چلے جاؤ، اے عیسیٰ تم چلے جاؤ۔ اب بعد میں جناب امام الانبیاء کو بھیجا، اے تمام نبیوں کے نبی آپ تشریف لے جائیے۔ اور جب انبیاء کرام پردہ کر گئے تو یہ دین کا کام کون کرے گا؟ یہ دین کا کام کون کرے گا؟ صدیق اکبر آئے وہ پردہ کر گئے، فاروق اعظم آئے وہ پردہ کر گئے، عثمان غنی آئے وہ پردہ کر گئے، حیدر کرار آئے وہ پردہ کر گئے، حسنین کریمین آئے سر کٹا کے وہ بھی پردہ کر گئے۔ اب یہ دین کا کام کون کرے گا؟ کون کام کرے گا؟ نبی سارے دور سارے عالم کے نبی ہیں، ان کا پیغام سارے لوگوں کے لیے ہے، تو اس کو چلائے گا کون؟ تو حکم ہوا کہ محبوب آپ اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ اللہ کے آپ محبوب میرے نبی، تو اللہ کے جو محبوب آپ ہیں تو آپ کی دین بھی اللہ کو محبوب ہے، آپ کا اسلام بھی اللہ کو محبوب ہے، آپ کا فرمان بھی اللہ کو محبوب ہے۔ اے محبوب آپ کے پردہ کرنے کے بعد آپ کے محبوب دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، جب ایسی ضرورت ہوگی تو کبھی غوث اعظم کو بھیجا جائے گا، کبھی خواجہ غریب نواز کو بھیجا جائے گا، کبھی مخدوم سمرا کو بھیجا جائے گا، کبھی مخدوم بہاری کو بھیجا جائے گا، کبھی مجدد اعظم کو بھیجا جائے گا، کبھی مدثر اعظم کو بھیجا جائے گا، کبھی خادم بریلوی آویں گے، کبھی محدث اعظم آویں گے، کبھی مفتی اعظم آویں گے، اور یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہے گا۔ انہی میں سے ہم ایسے علماء کو بھیجیں گے کہ علماء کے ذریعے آپ کا دین قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ تو میرے دوستو ہر دور میں اولیاء آئے ہیں، اور یہ اولیاء کی شان ہی تو ہے کہ دین اسلام آج بھی اپنی حالت پر چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔
یہ شان اولیاء ہے، یہ شان اولیاء. اور شان اولیاء سے جب دور ہو گئے لوگ ولی سے تو گمراہ ہو گئے. تو آج ضرورت ہے، کچھ لوگ یہ پیغام دیتے ہیں کہ بس نماز پڑھو روزہ رکھو. لو بھائی، خالی نماز روزہ سے کام چلے گا؟ ان سے بولو نا بھائی. نہیں بھائی. بولے ہم لوگ رات دن دین کا کام کرتے ہیں. ہم کہا بھائی دین کا کام وہ بھی نہیں معلوم ہے کہ دین کا کام کرتے ہیں کہ دین کا کام کرتے ہیں. یہ علماء سمجھیں گے باری سمجھا. دال نون زیر دین اور دال یہ نون زیر دین، دونوں میں فرق ہے. مگر دین کا کام کرتے، ایک شخص نے کام دین کا کام کرتا. ہم کہا بے دین کا کام رات میں کائے کو کرتا ہے؟ سمجھے کہ تو یہ بھی نہیں معلوم ہے شان اولیاء. مگر سنو، ہر نبی ولی ہوتے ہیں. توجہ چاہوں گا، ہر نبی ولی ہوتے ہیں مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا. آج مخالف کو پیغام دے رہا ہوں کہ پہلے سمجھو، ہر ولی منہ سے بولو، ہر ولی نبی ولی ہوتے ہیں، ہر ولی نبی نہیں ہوتا. اب اسی کو سمجھ لیجئے کیا بات ہے. کیونکہ ولی ولا سے بنا ہے. اے قرآن کے پڑھنے والوں، رب العالمین کا فرمان ہے الا خبردار. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ گارہنی خوب مناتے ہیں. ہم کہا تو ہم کیا کریں، پورا قرآن اللہ کا ہے، سب سے لمبی چوڑی آیت اولیاء کرام کے متعلق گارہنی پا رہا ہوں. اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. یہ 11ویں پارے میں ہے. سنو، لمبی چوڑی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی. مگر قربان جائیے، الا پہلے ہے، اولیاء بعد میں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. مولانا موجود ہے، سمجھا، چھپا والے نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ عالم صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے، صرف کتاب کو چاٹنے کا نام عالم نہیں ہے. عالم اسے کہتے ہیں کہ کتاب کو بھی دیکھے اور اس کے مفہوم کو سینے میں اتارے. یہی تعلیم صوفیاء کرام نے دیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے صوفیاء جب اس منزل پر پہنچتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں، صد کتاب و صد ورق درنار کن. سبحان اللہ. صد کتاب و صد ورق درنار کن، یعنی سینکڑوں کتاب اور ورق کو درنار کن، آگ کے حوالے کر دے. کیونکہ یقین کال سے ایمان نہیں آتا، نقین کال سے ایمان زندہ رہتا ہے. توجہ چاہوں گا. اب کیا کرے تو فرماتے صد کتاب و صد ورق درنار کن، ارے روئے دلہ جانب دلدار کن. اپنے دل کو اپنے دلدار کی طرف لگا دے، کیونکہ ان کے قلب سے روشنی آئے گی، تیرے قلب کو جگمگائے گی. یہ ہے، یہ اولیاء کرام کا کام ہے. میرے دوستو اندازہ کرو، آج لوگ کہتے ہیں صحابہ والا کام ہے. ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا. کچھ لوگ تو اتنے مطلق جاہل ہوتے ہیں، بولے اللہ والا کام. ہم نے کہا بابو، باپ والا کام تو بیٹا کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ والا کام بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ بول. میں غلط نہیں بولوں گا، کوئی مائی کلال میں دم نہیں، کیونکہ میں باہر سے نہیں آیا ہوں، آج ہوں کر چلا جاؤں گا. 40 سال سے ہو. کتنا؟ 40 سال سے ہم نے نمائش نہیں کروایا ہے، لوگوں کو بنوایا ہے. سمجھا کہ آج یہ اللہ اور اس کے محبوب اور محبوب کے محبوب کا فضل ہے کہ جو بھی نگینہ یہاں سے نکلا ہے پورے دنیا کو جگمگا رہا ہے. جی سمجھا. تو میں یہ کر رہا تھا، قرآن نے فرمایا اللہ خبردار. یا اللہ نماز کا حکم دیا تو اللہ نہیں فرمایا.
روزہ کا حکم دیا تو اللہ نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، نماز کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ رکھو۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہ نہیں فرمایا۔ قربانی کا حکم دیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی کا حکم دیا۔ اللہ نہیں فرمایا۔ قرآن پڑھنا سمجھنا آسان نہیں ہے، مگر یا اللہ نماز کا حکم خبردار نہیں فرما رہا ہے، روزے کا حکم خبردار نہیں فرما رہا ہے، حج کا حکم فرما رہا ہے، خبردار نہیں فرما رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ اپنے ولی کا بھی بیان فرما رہا ہے تو اللہ پہلے خبردار فرما رہا ہے، خبردار، ہوشیار۔ یہ اعلیٰ تاکید کے لیے آتا اور اس کے بعد ایک ہی تاکید نہیں ہے، ان پوچھو مولانا، پہلے اعلیٰ بھی تاکید کے لیے ہے، ان بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی دو تاکیدیں ہیں، اللہ خبردار، ہوشیار، ساودھان، ان بے شک۔ کیوں رب العالمین فرمانا شک نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، جس نے کیا شک اس کا ایمان کیا گھسک۔ شک نہ کرنا، ان بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، آپ نام آتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ولی کی جمع ہے اولیاء، اسی لیے شان اولیاء جو ہے حافظ صاحب نے نام رکھا بڑا پیارا، تاکہ جو ولی کوئی ولی چھوٹے نہیں۔ شان اولیاء، ولی کی جمع ہے اولیاء، ولی ولا سے بنا ہے۔ تھوڑی دیر تک بھی تو مفتی صاحب کی سنیے، ولی ولا سے بنا ہے۔ آج عام طور سے لوگ بیان کر دیتے ہیں ولی کے معنی دوست ہے، ولی کے معنی دوست ہے۔ ابے ولی کے معنی دوست ہے، بولو سمجھے، دوست تو کہتے ہیں، کوئی دوست بھی نہیں بولتا، ولی کے معنی دوست ہے۔ اللہ سنو، مگر سنیے، ولی کے معنی صرف دوست نہیں ہوتا، ولی ولا سے بنا ہے۔ ولا کے معنی، ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی قریب، ولی کے معنی نزدیک، ولی کے معنی مرتبے والا، ولی کے معنی گارڈین۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہی میں سمجھانے جا رہا ہوں، ورنہ جب لڑکے کا نکاح ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا ولی کون ہے، تو کیا اس کے معنی دوست ہوگا؟ تو باپ ولی ہوتا، دادا ولی ہوتا تو نوسے کا دوست بن جائے گا۔ ارے اپنے دماغ میں سمجھے، ولی ولا سے بنا ہے، قریب، گارڈین۔ ایک شخص نے کہا ولی کو کوئی پاور نہیں ہے، ہم کا ولی کا پاور دیکھنا ہے، تو جناب جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو دیکھ، یہ مولانا صاحب ہے، سمجھا، یہ جناب بڑی مسجد کے امام حافظ عالم قاری صاحب ہے، وہ حافظ صاحب ہے، مگر پوچھئے بالکل انگوٹھا چھاپ، ایک حرف سے واقف نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جوان ہے، اب مصلی پر پیر صاحب جائے یا حاجی صاحب جائے یا جامع مسجد کا امام جائے، کوئی بھی جائے گا تو پلٹ کے دیکھتا ہے اس کا ولی کون ہے۔ بے شک بے شک، غلط بول رہا ہوں؟ نہیں بولو نہیں صاحب۔ کہا یار بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، کلمہ بھی نہیں آتا۔ کہا کلمہ نہیں آتا ہے تو کیا ہوا؟ ارے نام کی برکت ہے کہ مصطفیٰ نے اس کا ولی اس کو فرما دیا۔ ولی کے معنی گارڈین ہوتا ہے۔ اب حاجی صاحب، قاضی صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، پگالو صاحب پوچھتے ہیں ان کا ولی کون ہے؟ ایک لڑکا نکلا، جوان ہے، کہا میں ہوں۔ کہا اجازت دیتے ہو؟ کہاں ہاں حضرت اجازت ہے۔ اب وہ جنازے کی نماز پڑھا دیا، کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اگر اس کا ولی اجازت نہ دے تو خانہ کعبہ کے امام کی بھی طاقت نہیں ہے کہ نماز پڑھا دے۔ ہم نے کہا پیارے نادان، ایک باپ کا ولی ہے، ایک ماں کا ولی ہے، وہ بالکل مطلق جاہل ہے، تو اس کے پاور کا یہ عالم، اور جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے پاور کا کیا؟
اب آپ ہی بتائیے، کوئی نئی بات بتا رہا ہوں؟ اس کے مولانا موجود ہے، مفتی صاحب سے پوچھو، اگر اس کا ولی اس میں شریک ہو گیا تو ہاں مانا جائے گا، اگر شریک نہیں ہوا ہے تو اس کو پاور ہے کہ جس سے پھر دوبارہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ ہم کہتے جاہل انگوٹھا چھاپ جو ولی خالی نام کا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا امام پڑھا دے تو دوسرا پڑھا سکتا ہے، دوسری نماز پڑھوائے گا۔ تو جب انگوٹھے والے کا یہ عالم ہے تو جس کو اللہ نے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کا علم دے دیا ہے تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، اس کے پاور کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہے ولی۔ ولی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ لوگ ولی کو، نبی کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ لو بھائی، استغفر اللہ، ہم نے کہا کہ کیسے عالم بن گیا؟ ایک کے بعد تو سب نظر آتا ہے۔ ایک کے پہلے کہا جائے یہ بینک کے جناب کانٹیکٹ ہے، کہیں گے کہ جناب سلیم بھائی اب شاعر بھی ہے، نعت بھی پڑھتے ہیں، ایک سے آگے لکھ کے بتائیے، تو کہیں گے اس کے آگے کیا لکھیں گے؟ جیو۔ کہیں گے دوبارہ لکھیے، کہیں پھر جیو۔ ایک کے آگے سینکڑوں ہزاروں زیرو ہی لکھا جائے گا، یعنی کچھ نہیں۔ ایک کے بعد کہیں گے تو 2 بھی لکھیں گے، 3 بھی لکھیں گے، 4 بھی لکھیں گے، 10 بھی لکھیں گے، 100 لکھیں گے، 1000 لکھیں گے۔ ہم کہا کبھی سمجھا اللہ ایک ہے، ایک کے بعد تو سب نظر آتا ہے، ایک کے پہلے کچھ نظر نہیں آتا۔ بولو تم ملا کیسے دے گا؟ ہم کہا جب گنتی کا ایک سمجھ میں نہیں آتا ہے تو عالم کیسے ہو گیا؟ عالم قرآن میں 2 طرح سے آتا ہے، ایک تو آیا ہے عین سے، ایک آیا الف سے، سمجھے؟ عین سے آیا ہے واللہ علیم بذات الصدور، سمجھے؟ ایک آیا وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لو سمجھا؟ ایک عالم جو الف سے آیا وہ عذاب والا ہے، عین سے جو آیا ہے وہ علم والا ہے۔ اب آپ کو چننا ہے کہ عذاب والا کون ہے، علم والا کون ہے۔ میرے دوستو اشارے کو سمجھ لو، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دین آئے کون کو کیا نظر کیا کو سمجھیے۔ بس تو 4-5 منٹ میں اندازہ کرو، غولیا ہے۔ اب آگے فرمایا گیا ابراہ کے ولی بھی کون، سمجھے؟ تو آپ بتائیے ایسی تو حالت ہوئی ہے، کچھ لوگ اللہ سے بڑھا دیا۔ اب اللہ کی کوئی حد ہے؟ مولانا موجود ہے، اللہ کی حد مقرر کرے تو حاجی صاحب ہو یا پیر صاحب، اسلام سے خالی بولو کوئی حد نہیں ہے۔ حد ہے مولانا؟ نہیں۔ اب اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، سمجھا؟ تو علم اسی لیے ضروری ہے، علم سے زیادہ ضروری ہے جناب اولیاء کرام کے قدم پاک کی برکت حاصل کرنا، سمجھا؟ کیونکہ 2 مدرسہ ہے، ایک مدرسہ وہ جہاں بچے پڑھتے ہیں، ایک وہ بھی مدرسہ ہے۔ مدرسے کا کیا مطلب؟ درس کی جگہ، درس۔ ایک مدرسے میں درس ہوتا ہے، خانقاہ میں درس ہوتا ہے۔ تو مدرسے کا پڑھا ہوا بھول جاتا ہے مگر خانقاہ کا پیا ہوا نہیں بھولتا، کیونکہ وہاں پڑھایا جاتا ہے، یہاں پلایا جاتا ہے۔ بھائی دونوں میں فرق ہے۔ پیے ہوئے کا اگر ایک قطرہ خون بن گیا ہے تو سارے جسم میں دوڑتا رہے گا جب تک آپ زندہ رہے۔ اب پڑھا ہوا تو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، بعد میں خانقاہ میں جا کر کے پیتے ہیں، تاکہ پڑھا ہوا ہے تو پینے کا سلیقہ ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے تو پینے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ تو رب العالمین فرمانا خبردار، بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں
تب کتنے معنی میں نے بتا دیا. ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی قوی، ولی کے معنی گارجین، سمجھے کہ ولی کے معنی بے شمار آئے ہیں، سمجھا کہ نہیں. اب ولی جو ہوتا ہے، آج لوگ کہتے ہیں ولی سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقی مالک اللہ ہے. مگر قرآن میں پھر یہ کیوں فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ یہ کیوں ہے؟ ارے دعا مانگو پانچوں وقت اللہ کے سامنے، اللہ ہم کو چلا سیدھا راستہ، ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے. وسیلہ تو یہی سے ثابت ہے، انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہوا ہے. تو انعام والا تو خود ہی فرمایا جا رہا، انعام جس پر ہوا. اب سوچو اب ان کے راستے سے بچنے کی دعا بھی ہے نماز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جس پر جو گمراہ ہو گئے ہیں، جس پر تیرا غضب نازل ہو گیا ہے. ایسے گمراہوں کے راستے سے بچا. تو تمام امام صاحب بھی کہتے ہیں آمین. اے اللہ ایسا ہی کر دے. مقتدی بھی کہتا ہے آمین. ہاں یہی نہیں، جیسے امام آمین کہتا ہے پہلے اللہ کے فرشتے آمین کہتے تھے. کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، سنی ہو یا سنی، سب کے نزدیک فرشتے آمین کہتے ہیں. قبول کر لے. آپ بتائیے انعام اکرام کا تو یہ عالم، سمجھا؟ تو ولی اسے کہتے ہیں. اولیاء لا خوف، اللہ کے جو ولی ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. ولا هم يحزنون، نہ ان پر حزن و ملال ہے. کہہ دو سبحان. کیا مطلب؟ نہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی خوف ڈر ہے، نہ آنے والے زمانے کا کوئی غم ہے. یہ تو قرآن میں فرمایا. اے قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ بھی بتا دے ولی کس کو کہے. تو قرآن نے کہا تم تو آگے کی آیت پڑھو، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ارے ولی وہ جو ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہو اور تقوی کی دولت سے بھی مالا مال ہو. سمجھا؟ یہ تسبیح سا، چٹکی سا، پگڑی سا نہیں بتایا. جو ایمان کی دولت سے مالا مال اور تقوی کی دولت سے بھی مالا مال. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے. کہہ دو سبحان. ان ولیوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. کہہ دو سبحان اللہ. یہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن میں. میرے دوستو جو مومن ہوگا اس کا قرآن پر ایمان ہوگا. تو میرے دوستو یہ یاد رکھو، اپنے دیکھے ہوئے پر یقین نہیں کرے گا مگر رب کے فرمان پر اس کا پورا یقین ہوگا. سمجھا؟ اب اس کے بعد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. سب کو علم تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ قسم کھا کھا کے یقین دلاویں گے، مگر ابھی کہیں گے کچھ، بعد میں کہیں گے کچھ. رب العالمین نے فرمایا، سمجھا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ رب نے جو فرما دیا اس کے حکم میں بدلاؤ نہیں آ سکتا. کہنا سبحان اللہ. لا تبدیل. اسی لیے جناب قرآن کے قانون کو یا نبی کے قانون کو کوئی بدلنا چاہا، میرے دوستو اس قانون کو جناب دنیا کی کوئی حکومت نہ بدل سکی، نہ جناب امریکہ بدل سکا، نہ روس بدل سکا، نہ اسرائیل بدل سکا، کوئی نہیں بدلا. جس نے اس کو بدلنے کا خیال کیا اللہ نے اسی کو بدل دیا. سبا ہستی سے مٹا دیا مگر قانون نہ بدلا. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم آپ سمجھتے ہیں مالدار ہو جانا کامیابی ہے، دکاندار ہو جانا کامیابی ہے، بلڈنگ والا بن جانا کامیابی ہے، نیتا بن جانا کامیابی ہے، یا نیتا بن جانا کامیابی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں پارٹی والا بن جانا کامیابی.
مالدار بن جانا کامیابی، بینک بیلنس جمع کر لینا کامیابی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا کامیاب، وہ کامیاب ہے، جس کو کہہ دیا ناکام وہ ناکام ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا مالدار بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، دکاندار بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، باڑی والا بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، تاجر بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، قرآن نے کہا قرآن کے پڑھنے سننے ماننے والوں، مالدار بنو یا نہ بنو، دکاندار بنو یا نہ بنو، پارٹی والا بنو یا نہ بنو، بینک بیلنس کرو یا نہ کرو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تم کچھ نہ بنو، اگر جناب ظالم الفوز العظیم تم کچھ نہ بنو، اللہ کے ولی بن جاؤ، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اولیاء کانفرنس، یہی سب سے بڑی کامیاب عظیم کامیابی یہ ہے۔ تو میرے دوستو، اہل محلہ بہت ہی جناب لائق تعریف ہے کہ یہ وہ سرزمین کہ جناب کبھی رحمت کے بند کو ترستی تھی، آئے رحمت کی برسات ہو گئی۔ میری دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس بارش رحمت کو پہاڑ کی طرح نہ بنائے بلکہ زرخیز زمین کی طرح بنائے، جس میں کہ جناب ہرے بھرے پودے کھلتے ہو۔ یعنی مولا تعالیٰ اس علماء کرام اولیاء نظام کے فیضان سے آپ کے دلوں کو زرخیز بنا دے کہ جب شریعت کا حکم سنے تو لبیک کہتے ہوئے جھک جائے۔ یہ زرخیزی کا مطلب ہے، یہ اولیاء کرام ہے۔ اور مولا تعالیٰ جن ہمارے نوجوانوں نے اس جلسے کو بنایا اور سجایا ہے، مولا تعالیٰ اس کے دین دنیا دونوں کو بنا سجا دے۔ جتنے لوگ آئے ہیں، جس نیک ارادے سے آئے ہیں، مالک و مولا ان کے نیک ارادے کو پورا فرمائے۔ اس بستی پر مولا اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے کہ جو جناب بھٹک گئے ہیں ان کو ہدایت مل جائے، اور جو جناب ہدایت پر ہیں وہ نیکوکار بن جائے۔ مولا تعالیٰ جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے، جو نمازی ہے وہ دین کا غازی بن جائے۔ مومن اسے کہتے ہیں، آج لوگ سمجھا نہیں، ایک جملہ اور سنو، مومن کسے کہتے ہیں؟ یہی تو آدمی نہیں سمجھ پاتے، پھر کبھی موقع ملا تو بتا مومن کسے کہتے ہیں؟ سمجھا، مومن یہ نہیں، اسلام نے یہ تعلیم نہیں دیا ہے کہ آپ صرف تسبیح پڑھتے رہیے، یا یہ تعلیم نہیں دیا ہے کہ رات دن محنتی کرتے رہیے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے، اور ولی کی وہی تعلیم ہے۔ نبی نے جو تعلیم دیا ہے وہی تعلیم جناب اولیاء کرام کی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے میرے دوستو، وہ تعلیم نہیں ہے۔ سوچو، غور کیجئے، ولی نبی کے ماننے والوں، تعلیم یہ ہے مومن کامل وہ ہوتا ہے کہ جناب نماز کا وقت آ جائے تو مسجد کے مصلی پر نظر آئے، کہہ دو سبحان اللہ، سمجھا؟ جب جہاد کا وقت آ جائے تو میدان میں غازی کے صف میں نظر آئے، سمجھا؟ جب تجارت کا وقت آ جائے تو بازار میں تاجر کے صف میں نظر آئے۔ کیا یہی زندگی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد نبی شریف کے امام بھی تھے، ہم میدان جہاد کے قاضی بھی تھے، اور مدینہ پاک کے بازار کے تاجر بھی تھے، کیونکہ جناب مومن کامل وہ ہوتا ہے جو مسجد کا نمازی بھی ہو، بازار کا تاجر بھی ہو، میدان کا قاضی بھی ہو۔ یہی پیغام دیا ہے، اور انہی پر عمل پیرا کرنے کے لیے اولیاء کرام آئے۔ یہ انہی کی شان تھی کہ اچھے اچھے گمراہ کو سیدھا کر دیا۔ ہندوستان کی دھرتی پر سر ہند علی رحمان اکبر جیسے بادشاہ کو سرنگو کر دی، کیوں؟ طاقت قوت دھری رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو جناب شان اولیاء کانفرنس
کہ فیضان کے صدقے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی، ہر نیک کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔